الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So my dear sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome to another episode of Mahi Ramzan podcast में मैं आपकी host स्कॉलर फायदा खान اور ہمارے ساتھ موجود ہے اسکالر ایمان خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As you know very well, today is the last day of Ashra Maghfirah and also third Friday of Ramzan Mubarak. Alhamdulillah Rabbil Alameen. اور یہ جو سیکنڈ عشرہ ہے یہ تو مغفرت کا ہی عشرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو پرسن فرائیڈے کو نماز فجر سے پہلے 3 ٹائمز استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ واتوب الیہ پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو. تو ہمیں اس چانس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان مبارک میں ایک فرض کا ثواب ہمیں 70 گنا بڑھا کر دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی کے حوالے سے ہے. تو میرا کوشچن یہی ہے کہ نماز جمعہ کیوں فرض کی گئی اور اس کا خطبہ سننا ہمیں کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، اس طرح کے جو مسائل اور احکامات ہوتے ہیں جس میں فرضیت اور رکعت کے حوالے سے بیسکلی آپ نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے تو آئی مسٹ فالو دیٹ. اللہ رب العزت نے جس چیز کا مجھے حکم دیا ہے وہ مجھے ضرور کرنا ہے، مجھے کرنا ہی ہے. رائٹ، لائک آپ دیکھ لیں کہ ہم پوری نائٹ سو کر ریلیکس کر کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، بٹ پھر بھی اللہ رب العزت نے صبح کی فجر کی نماز میں 4 رکعت ہمیں پڑھنے کا حکم فرمایا. رائٹ، اب اس کے اپوزٹ کوئی جا کے یہ سوچے کہ ہم تو پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بھی عشاء کی نماز میں اتنی زیادہ رکعت ہیں. تو اللہ کے بندوں، یہ اللہ رب العزت نے یہ بھی اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے اور وہ بھی اللہ رب العزت نے فرض فرمائی ہے، تو ہمیں حکم بدلانا ہے اللہ رب العزت کا. اب کچھ ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں ریزن، اس کی حکمت ہمیں پتہ چل جاتی ہے تو ہماری اس کو حکم کو پورا کرنے میں ہماری ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے. اب یہ بات الگ ہے، بٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ اس کی ہمیں حکمت، اس کا ریزن ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس کا ریزن ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اچھا، اب کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں جو پہلے تھیں، جس کی حکمت پہلے تھی اب نہیں ہے، بٹ حکم اب بھی وہی ہے. لائک آپ کے سامنے صفا مروہ ہے، صفا مروہ اب جو دوڑ لگاتے ہیں اس کے اوپر اب وہ کوئی پانی نہیں تلاش کر رہا ہوتا، بٹ اب بھی حکم وہی ہے کہ آپ نے صفا مروہ کی اسی طرح سے سعی کرنی ہے. آلرائٹ، اول آپ کو اس تمہید سے کافی سارے کویشچنس کے آپ کو آنسر مل سکتے ہیں. اب جب جمعے کی نماز جو فرض کی گئی، وہ جب حضور سید عالم علیہ السلام معراج تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ السلام نے بیت المعمور میں عبادت دیکھی. تو اس وقت حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ تمنا ہوئی کہ میری امت کو بھی ایک ایسی نماز ملے کہ جس میں لوگ دور دور سے لوگ آ کر شامل ہوں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کی یہ تمنا بھی پوری فرمائی. فرائیڈے کی نماز کو اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا، فرض فرما دیا. آپ دیکھیں کہ دور دور سے لوگ آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں. اور جمعے کی نماز میں ایک لوگوں کی جمعیت ہوتی ہے، ایک اتحاد ہوتا ہے، اس میں لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اب جب لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں خطبہ بھی رکھ دیا گیا. رائٹ، اب خطبہ بھی یہ بھی مسنون ہے، اور عربک لینگویج میں خطبہ یہ مسنون ہے. اور چاہے اب اس سے پہلے خطبے سے پہلے، جمعے کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ جو کنٹریز میں اس کے اکارڈنگ اپنی لینگویج میں وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جب خطبہ ہوتا ہے جمعے کا تو وہی حضور علیہ السلام نے جو خطبہ فرماتے ہیں وہی خطبہ یہاں بھی عربک لینگویج میں ایگزیکٹ وہی کیا جاتا ہے اور وہی مسنون بھی ہے. اور اس لینگویج کے اندر آپ نے، اس خطبے کے اندر آپ نے کوئی اور لینگویج شامل کی تو یہ بدعت سیئہ ہوگی، اس کی شریعت مطہرہ میں ہمیں پرمیشن ہی نہیں دی گئی ہے. تو خطبہ کا جو حکم ہے اسی طریقے سے اس کو دینا ہے، اور جو نماز جمعہ کا حکم ہے جس طریقے سے اسی طریقے سے ہمیں ادا کرنی ہوگی. آلرائٹ،